ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. محترم علماء کرام، بنارس اور مضافات بنارس سے آئے ہوئے معزز سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس رات میں اور اس محلے میں اپنے دین کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا فرما دیا ہے، جبکہ اسی محلے میں بہت ساری ایسی مجلسیں، ایسی نشستیں، ایسے پروگرام آج کی رات میں ہوتے ہیں جو کم از کم ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. تو آپ لوگ اپنی قسمت پر ناز کیجئے، اللہ رب العالمین کی اس توفیق پر اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اس طرح کے بیکار کاموں سے نجات دے کر اپنے دین کی مجلس میں اکٹھا فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو خوبصورت عنوان ہے آج کی اس کانفرنس کے لیے، خیر امت کانفرنس، ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو خیر امت کا جو لقب ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شکر گزار ہوں مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا اور مسجد عبداللہ بن مسعود کے مصلیان کا بھی، جنہوں نے بڑی جد و جہد، بڑی کاوش اور بڑی محنت کے ساتھ اس کانفرنس کو مرتب کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کے کاموں میں اخلاص پیدا کرے اور یہ کانفرنس
اپنی نوعیت کا ایک تاریخی کانفرنس ہو، اور جو اصل مقصد ہے اس طرح کے دینی اجلاس، دینی کانفرنس کے انعقاد کا، اس اصل مقصد کو پانے میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے ہم لوگ یہاں جو حاضر ہوئے ہیں اپنی نیتوں کو ٹٹولیں۔ آپ نے علماء کرام کی زبانی یہ حدیث سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ دور دراز سے ہم لوگ آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کیوں آئے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کافی محنت، کافی جدوجہد اور کافی پیسہ خرچ کر کے اس خیر امت کانفرنس کو منعقد کیا گیا ہے، اور آپ بھی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، وقت کی قربانی دے کر کے، پیسے کی قربانی دے کر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم لوگ صرف دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں پر مولانا جرجیت صاحب اٹاوی آنے والے ہیں، ان کو قریب سے چل کر کے دیکھ لیں۔ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں، ان کا دیدار ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی نیت یا نیت میں فطور ہمارے ہو تو ہم لوگ پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ اگر صرف علماء کرام کے دیدار سے کوئی فیض پہنچتا، علماء کرام کو دیکھ لینے سے انسان کی بخشش ہو جاتی، تو رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب بھی دیکھتا تھا، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، انہی کے گود میں آپ پروان چڑھے تھے، لیکن آپ کا دیدار ان کے لیے کوئی باعث خیر ان لوگوں کے لیے نہیں بن سکا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی اپنی نیتوں کی اصلاح۔ اگر ہماری نیت میں یہ ہے کہ یہ علماء کرام، مولانا جرجیت صاحب انصاری اٹاوی، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ، مولانا غفران صاحب رحمانی، اور ابھی آپ نے تقریر سنی شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کی، ان تقریروں کو ہماری عملی زندگی میں اگر کوئی جگہ مل جائے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، یہاں سے جانے کے بعد کل کی صبح ایک نئی صبح ہمارے لیے ہو، تب اصل فائدہ آپ کی حاضری کا ہے اور ہمارے آنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے مومن بندوں کی پہچان بتائی، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ذکروا بها خروا سجدا، تو ان آیتوں کا، ان نصیحتوں کا، ان تقریروں کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے مومن بندے، اور سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور ان کے اندر کبر و غرور نہیں ہوتا۔ اگر ان کے اندر کچھ کبر کا، غرور کا مادہ اگر ہے بھی، تو جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب وہ تقریر سنتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، تو یہ بیماری ان میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پہلو سے ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت عنوان رکھا ہے، خیر امت کانفرنس۔ ابھی آپ سن رہے تھے، اس امت کو خیر امت کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ بھی اس امت کے ایک فرد ہیں، آپ بھی خیر امت کی طرف منسوب ہیں۔ آپ کو خاص طریقے سے غور کرنا پڑے گا کہ خیر امت کیوں کہا گیا، اور ہم لوگ اس کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ جو نشانی بیان کی گئی ہے، جو پہچان بیان کی گئی ہے، جو شعار
بتایا گیا ہے وہ شعار ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو۔ اس میں مراد مخاطب آپ ہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نکالا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ کیا کام آپ کا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین چیزیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی تعلیم کیجیے، بھلی باتوں کی تعلیم کیجیے، اور جو باتیں بری ہیں، معصیت کی ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے لوگوں کو روکیے، برائی سے لوگوں کو روکیے۔ یہ دو خوبی ہوئی، اس کو آپ دیکھیے، ٹٹولیے اپنے اندر۔ آپ جب صبح آنکھ کھولتے ہیں اور صبح سے شام تک آپ کتنی اچھائیوں کی تعلیم کر رہے ہیں اور کتنی برائیوں کو دیکھ کر کے اس پر روک ٹوک کرتے ہیں، یہ آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے، مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کو تو اچھی بات بتائیں، دوسروں کو برائی سے روکیں، لیکن آپ خود اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہوں۔ اس سے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ جب آپ اللہ پر آپ کا ایمان ہوگا، آپ کو اللہ سے ملاقات پر یقین ہوگا، تو آپ سب سے پہلے ان بھلائیوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے جس سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ تین خوبی ہے خیر امت کی۔ اس امت کو جو سب سے اچھی امت کہا گیا ہے، اس کی یہ خوبی یہ ہے کہ یہ امت بھلائی کی تعلیم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتی رہتی۔ اب آپ دیکھیے، ورنہ خالی ہم ٹائٹل رکھیں، خیر امت کانفرنس کرا لیں، 10 کانفرنس کرا لیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ہم اپنا جائزہ لیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ہمارے اندر ہماری اپنی اصلاح نہ ہو، معاشرے اور سماج کے اندر دیکھیے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک ایسی انسانی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ صحیح طریقے سے معاشرہ اور سماج بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ انسانی ضرورت ہے، بلکہ میں کہوں کہ اگر انسان اکیلے بھی ہے تو بھی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ آپ اکیلے ہیں تو بھی آپ اپنے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ آپ کے سامنے 10 طرح کے کھانے رکھ دیے جائیں تو آپ اپنے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ اسی کا نام ہے جو ہے امر اور نہیں، حکم دینا اور روکنا۔ اور جب انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، تو 3 طرح کے مواقع یا 3 طرح کی پوزیشن ہوتی ہے امر کی اور نہیں کی۔ اس پر غور کیجئے گا آپ لوگ۔ ایک تو یہ ہے جو مسلمانوں کا شعار بتایا گیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بہی خواہ ہوتے ہیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں میری بات سن رہی ہوں اگر، تو یہ بھی یہاں پر رب العالمین نے خاص طریقے سے کہا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے یہ ہمدرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، غمخوار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے کتنے دوست ہیں اس کا جائزہ لے لیں ہم لوگ۔ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں طرح طرح سے تبصرہ کرتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کی جتنی غمخوار ہیں اور کتنی ہمدرد ہیں، وہ اپنا جائزہ لیں۔
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی یہ پہچان بتائی، بعضهم اولیاء بعض، یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ بھلی باتوں کی تعلیم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ مومن لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بھلی بات کی تعلیم نہ کریں، برے بات سے نہ روکیں، بلکہ برائی کو پھیلائیں، بھلائی سے لوگوں کو روکیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اسی سورہ توبہ کے اندر جہاں یہ بیان کیا ہے وہیں پر اس کو بھی بیان کیا، کہا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، یہ جو ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ بھی ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ منافقین معاشرے اور سماج کا وہ طبقہ جن کو منافق کہا جاتا ہے، مسلمان تو ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں، اس لیے وہ خیر خواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اچھائی یہ ہے تو ہمارا بھائی بھی گمراہی میں نہ رہے، وہ بھی اچھائی میں پر آ جائے۔ لیکن منافق مرد اور منافق عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یأمرون بالمنکر، بری باتوں کی تعلیم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلی باتوں سے یہ لوگ روکتے ہیں۔ اچھا، معروف اور منکر ہے کیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم لوگ بڑی تقریر کرتے ہیں معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ معروف وہ ہے ہر وہ کام اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من عبادت اللہ والاحسان الی الناس۔ معروف ایک جامع لفظ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور انسان کی بھلائی کے لیے جو کام کیا جائے وہ معروف ہے، اور اسی کے بالمقابل منکر ہے، معصیت ہے، گناہ ہے۔ منکر اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی، اور انسانوں کے بھلائی کے لیے کام نہ کیا جائے بلکہ اس پر ظلم کیا جائے، اس کے حقوق کو غصب کر لیا جائے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ منکر ہیں۔ یعنی اسلامی شریعت میں جس چیز کو اچھا کہا جائے وہ معروف، اور اسلامی شریعت دینی نقطہ نگاہ سے جو چیز برائی ہے وہ منکر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جس کو اچھا سمجھ لیں اور جس کو برا سمجھ لیں، اپنے من کی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے وہ کریں اور جو برا لگے اس سے باز آ جائیں۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، علماء کرام کی تقاریر ہمیں سننی ہے، میں چند منٹ اور آپ سے کچھ بنیادی بات کر لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو طبقہ ہوا، ایک تو مسلمانوں کا طبقہ، مومن مرد اور مومن عورتوں کا طبقہ کہ جس کو وہ برائی دیکھتا ہے اس سے روکتا ہے، اور جو اچھائی سمجھتا ہے اس کی تعلیم کرتا ہے، اور ایک ٹولہ ہوا منافقین کا۔ منافق وہ بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کو کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ برائی کہاں کہاں سے پھیل رہی ہے، اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ بہت دور مت جائیے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بیٹھ کر کے نوجوانوں کے ساتھ جو ہم بیٹھتے ہیں ایک ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اور کس طرح سے برائی کو فروغ دیتے ہیں، وقت کو برباد کرتے ہیں، تو آپ کون سے ٹولے میں جا رہے ہیں یہ آپ اندازہ فیصلہ کر لیجئے، آپ مسلمانوں کے ٹولے میں ہیں یا منافقین کے ٹولے میں ہیں۔ ایک تیسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ اچھائی کی تعلیم کی جائے اور کچھ برائی سے روکا جائے، کچھ اچھائی کی تعلیم کی جائے، اور یہ نہیں کہ جو اچھائی ہے سب کو فروغ دیا جائے، یا برائی ہم دیکھ رہے ہیں، بعض برائی سے ہم نے روک دیا اور بعض برائی سے آنکھ بند کر لی، اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی اسی عزت میں آتے ہیں، اس لیے آنکھ بند کر لو اس سے۔ یہ چیز یہ مسلمانوں کا شعار نہیں۔ مسلمان جو بھلائی دیکھتا ہے اس کو فروغ دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے،
اس کی تعلیم کرتا ہے، اور جو برائی دیکھتا ہے، ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی منکر دیکھتا ہے، کوئی گناہ دیکھتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر بعض برائی ہم دیکھیں آنکھ بند کر لیں تو یہ خصلت یہودیوں کی تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ رب العالمین کے بعض پیغامات کو تو تم اپنا لیتے ہو، بعض احکامات پر عمل کرتے ہو، بعض کو ٹھکرا دیتے ہو۔ یہ خصلت جو ہے یہودیوں کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 پوزیشن رکھی ہے، ایک مسلمانوں کی پوزیشن، ایک منافقین کی پوزیشن، اور ایک یہودیوں کی، اہل کتاب کی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کام کو انجام دینے کے وسائل ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ایک بڑا وسیلہ یہ زبان کا وسیلہ ہے۔ یہ علماء کرام آپ کے سامنے تقریر کرتے ہیں، چاہے کانفرنس کی شکل میں ہو، اجلاس کی شکل میں ہو، جمعہ کے خطبے کی شکل میں ہو، مسجد میں درس دیا جائے، یہ تمام چیزیں۔ ایک چیز اور ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے ہے، کتابی شکل میں آپ دین کی باتوں کو پھیلائیں، فروغ دیں۔ قرآن کے ترجمے ہیں، پمفلیٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو چھاپا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ کیسٹس وغیرہ ہیں، میموری ہے، اس میں اچھی اچھی چیزوں کو ریکارڈ کر کے آپ اس کی نشر و اشاعت کیجیے۔ موبائل ہے، آپ میسج ڈالیے، اس میں دین کی باتوں کو پھیلائیے۔ اور پھر آج کے زمانے میں ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وسائل ہیں۔ ان وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اگر آپ ان وسائل کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر ان کا استعمال غلط ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہیں، میں یہی باتیں عرض کر کے میں بات ختم کروں گا۔ کچھ آداب اس کے ہیں۔ پہلا ادب اس کا یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تعلیم کر رہے ہیں آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات درست ہے، یعنی علمی طور پر آپ مضبوط ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ ہم کہیں صاحب یہ چیز حرام ہے وہ حرام نہ ہو، یہ چیز جائز ہے وہ چیز جائز نہ ہو۔ پہلے ہمیں صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معروف ہے وہ معروف ہے کہ نہیں ہے، یا یہ منکر ہے یہ گناہ ہے تو گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے تو بصیرت کے ساتھ دعوت ہونی چاہیے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا حوصلہ ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا رابطہ علماء کرام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے علماء کرام سے رجوع کیجیے۔ آپ، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ادھر چند دن پیشتر، ڈاکٹر سلمان العودہ کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب، حتی لا تغرق السفینہ، کہیں کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، میری بات کو غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کہا میں ایک روز فجر کی پڑھنے گیا، نماز پڑھنے، بڑے عالم ہیں، سعودی عرب کے بڑے عالم، بڑے خطیب مشہور۔ کہا میں ایک روز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نفل یعنی سنت پڑھ کر کے بیٹھا رہا۔ ابھی نماز میں وقت تھا، اس کے بعد میں قرآن شریف لے کر پڑھنے لگا۔ تو اتنے میں جب قرآن شریف میں پڑھ کر کے رکھا، آدمی بیٹھتا ہے نا، بیٹھا ہے مسجد میں تلاوت کرے، وہ کہا میں سنت پڑھ کر کے تلاوت کرنے لگا قرآن لے کر کے۔ تو ہمارے بغل میں ایک عامی آدمی تھا، کہا دیکھیے آپ نے غلط کام کیا ہے۔ غلط کام کیا؟ کیا وہ؟ کہا دیکھیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ چکے، نفل نماز یا سنت نماز پڑھ چکے آپ، تو اپنے دائیں والوں کو کہیے السلام علیکم، بائیں والوں کو السلام علیکم کہیے،
اور ان لوگوں کو سلام کرنے کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے جب تک کہ جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی ہے، آپ نے غلط کام کیا یہ۔ کہا اچھا۔ شیخ نے کہا کہ اب میں اس سے کیا کہوں؟ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل اس کی ہے کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام کریں دائیں بائیں لوگوں کو، پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں؟ کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ کہا یہ کہ کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہم دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کر کے؟ کہا نہیں، ہم کو تو نہیں پتہ ہے دلیل۔ کہا ایک عامی آدمی ہے، حالانکہ اس کے اندر جذبہ ہے، وہ چاہتا ہے، وہ اسی کو دین سمجھتا ہے، اسی کو بھلائی سمجھتا ہے، اسی کو معروف سمجھتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عوام جو ہیں، یہ نوجوان بیچارے یہ علماء سے جڑے رہے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا، بتایا کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تو دائیں بائیں لوگوں کو سلام کیا جائے، اس کے الگ اوقات ہوا کرتے ہیں۔ سمجھایا اس کو تو اس نے اعتراف کر لیا، لیکن وجہ یہ ہے کہ صرف یہ جذبہ، یہ جوش، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علمی گہرائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علمی گہرائی نہیں ہے تو آپ علماء اکرام سے جڑے رہیے۔ آپ کے مولانا عبدالغفار صاحب ہیں، شیخ غفران صاحب ہیں، یہ لوہتام کے اندر ہیں، آپ ان سے جڑیے، ان سے مسائل کو معلوم کیجئے۔ یہ ضروری، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، اور دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صبر اور ضبط سے کام لے، تحمل چاہیے آدمی کو۔ اب اگر ہمارے جیسا کوئی طالب علم ہوتا تو بگڑ جاتا اس آدمی پر، پھر ہم اتنے بڑے عالم ہیں، سلمان اولیاء صاحب بہت بڑے عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ، لیکن بڑے سکون سے اس کی بات کو سنا، انہوں نے اس کو سمجھایا۔ تو اس کام میں بہت تحمل چاہیے، اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹے، لقمان علیہ السلام کو جو ہے نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو پابندی سے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو تنبیہ کیجئے نماز کے بارے میں۔ اور کیا کہا؟ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلی بات کی تعلیم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، وہی خیر امت والی بات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام انجام دو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں جو پریشانی لاحق ہو ان پریشانیوں کو جھیلا کرو، صبر کیا کرو۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ علماء کرام بیچارے، پوچھیے شیخ عبدالغفار صاحب سے، دور دراز جاتے ہیں، کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، کیسے کیسے حادثات سے دوچار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہے نا۔ یہ بڑا بہت مشکل کام ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھولوں پر نہیں چلنا ہوتا ہے ان علماء کرام کو، جو مخلص علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، ہے نا۔ تو کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں دشواری بھی آئے گی۔ ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، خیر امت کانفرنس، کتنی مشقت سے آپ نے اس پروگرام کو انجام دیا ہے، بہت کچھ سننا پڑے گا۔ یہ شیخ غفران صاحب سے پوچھئے کتنا جھیلنا پڑے گا ان کو، اور کتنا سنے ہوں گے اور کتنا سننا پڑے گا، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ شیخ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، میں وہی نصیحت ان لوگوں کو بھی کروں گا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو دشواری لاحق ہو اس میں صبر کرو، تحمل کرو۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ کام ہر کوئی نہیں انجام دیتا۔ جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں، جن کے بہت بڑا جگر ہوتا ہے، بڑا دل گردہ والے جو لوگ ہیں، وہی لوگ اس طرح کی مصیبتوں کو جھیلتے ہیں اور جھیلنے کے بعد بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا کرے۔ بار الہ، ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل بنا دے۔ بار الہ، ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام